this close affinity to Saudi Arabia. We feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much. Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. ناظرین، یہ ہے وہ گرم جوشی جس کا اظہار شہزادہ محمد بن سلمان اپنے آخری دورہ پاکستان کے دوران کر رہے ہیں۔ یہ جملے کہ کنسیڈر می پاکستانز امبیسڈر ٹو سعودی عربیہ اور وی کین ناٹ سے نو ٹو پاکستان، یہ تاریخی جملے ہیں جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان دو مملکتوں یعنی پاکستان اور سعودی عربیہ کے باہمی تعلقات کس قدر مضبوط ہیں۔ پاکستان سعودی عرب سے ہمیشہ سے ہی برادرانہ تعلقات رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سعودی عرب وہ ملک بھی کہلاتا ہے جو کہ تقریباً 15 لاکھ پاکستانی ایکسپیٹس کو ہوسٹ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس برادرانہ تعلق کی ایک عملی شکل اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور پاکستان کے تیسرے سب سے بڑے شہر یعنی فیصل آباد کا نام ہے، جو کہ سعودی شاہ فیصل کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس تعلق کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ یہاں اور وہاں بڑی شخصیات نے دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے دورے بھی کیے ہیں۔ ان شخصیات میں صدر زرداری، وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور آرمی چیفز جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل باجوہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل آن پہنچی ہے تو اس مشکل میں ایک ملک ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور وہ ملک ہے سعودی عربیہ۔ اگر ماضی قریب میں ہونے والی معاشی مدد کی بات کی جائے تو 2021 کے اختتام پہ سعودی حکومت نے پاکستانی اسٹیٹ بینک میں 3 ارب ڈالرز جمع کرائے تھے۔ وہ اس لیے کہ یہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں 2023 کے اختتام تک موجود رہے، تاکہ نہ صرف آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر یعنی فارن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہو سکے، بلکہ اس IMF پروگرام جس کا حصہ پاکستان جولائی 2019 سے بنا ہوا تھا، اس میں بھی IMF کو کنونس کرنے میں پاکستان کی مدد کی جا سکے۔ صرف یہی نہیں، سعودی عرب نے اپنی دوستی کا ثبوت اس طرح بھی دیا کہ وہ خام تیل جو کہ پاکستان کو وہ فراہم کرتا ہے، تقریباً 1.2 ارب ڈالرز کا تیل اس شرط پہ فراہم کرنے جا رہا تھا کہ اس کی مالی ادائیگیاں بعد میں کی جا سکیں، یعنی ڈیفرڈ پیمنٹس پہ 1.5 بلین ڈالرز کے کروڈ آئل بھی پاکستان کو فراہم کیا جانا تھا، صرف اس لیے کہ اپنے IMF پروگرام کے دوران پاکستان IMF حکام کو کنونس کر سکے۔ 6 ارب ڈالرز کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو کہ پاکستان نے جولائی 2019 میں ایکوائر کی اور جس کے تحت 3 سال میں پاکستان کو 6 ارب ڈالرز کی ادائیگی ہونی تھی ان شرائط پہ جو کہ IMF نے رکھنی تھی اور انہیں یہاں سے پورا کیا جانا تھا۔ تاحال 3 ارب ڈالرز اس پروگرام کے تحت پاکستان ریسیو کر چکا ہے۔ اگلی 1 ارب ڈالر کی قسط جو کہ اب سے چند ماہ بعد ڈیو ہے، اس کا 7واں جائزہ یعنی 7th ریویو عمران خان صاحب کے دور میں چل رہا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے جمود کا شکار ہوا کہ عمران خان صاحب نے IMF کے کہنے پہ مزید مشکلات عوام پہ عائد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپریل کے مہینے میں جب آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں آنے والی حکومت جس کے سربراہ جناب شہباز شریف صاحب ہیں، اس نے IMF سے رجوع کیا تو اس سے کچھ خاطر خواہ نکل کے سامنے نہیں آیا۔ یہاں اگر پاکستانی اسٹیٹ بینک کی موجودہ مالی حالت کی بات کر لی جائے تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز یعنی زر مبادلہ کے ذخائر محض 10.5 ارب ڈالر پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی قلیل مقدار ہے کہ اگلے 2 ماہ اگر پاکستان اپنی امپورٹس یعنی درآمدات کو جاری رکھتا ہے تو 2 ماہ کے بعد پاکستان کے پاس ان امپورٹس کی ادائیگی کرنے کے لیے پیسے دستیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان اور IMF حکام کی اگلی ملاقات 18 مئی کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے جا رہی ہے۔ یہ پالیسی لیول میٹنگ طے کرے گی کہ پاکستان نے کس حد تک تیل پہ سے سبسڈیز ہٹانی ہے، اس لیے کہ IMF پروگرام جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں جمود کا شکار ہو گیا تھا،
اسے ریوائیو کیا جا سکے۔ اس پوری کہانی کا نتیجہ بہت خطرناک ہے اور وہ ہے بدترین مہنگائی، ایسی مہنگائی جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ مشکل جو کہ IMF پروگرام کی وجہ سے پاکستان پہ پڑی ہے، اس میں پاکستان نے ایک بار پھر اپنے برادر ملک سعودی عرب سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ $3 ارب کی امداد جو کہ پچھلے سال دی گئی اسے ایکسٹینڈ کرنے کے آپشنز پہ غور کیا جائے۔ مگر اس بار کہانی ذرا مختلف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سعودی عرب ہماری درخواست ماننے جا رہا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اس بار سعودی عرب نے بھی ایک شرط عائد کی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب آپ کو $3 ارب کی امداد میں ایکسٹینشن دے تو پھر آپ کو اس IMF پروگرام کو جلد از جلد بحال کرنا ہے جو کہ گزشتہ 3 ماہ سے جمود کا شکار ہے۔ وہ IMF پروگرام جس کے تحت اگر سہولیات پہ سے سبسڈیز ہٹائی جاتی ہیں تو مہنگائی کا ایک ایسا نہ تھمنے والا طوفان ہے جو کہ عوام الناس پہ بہت سخت انداز میں پڑنا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں اگر سعودی عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ $3 ارب کی اس امداد کو ایکسٹینڈ کریں تو اس کے نتیجے میں سعودی عرب آپ کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھ رہا ہے کہ آپ اس IMF پروگرام کی طرف جلد از جلد لوٹ جائیں جس کے نتیجے میں انفلیشن یعنی مہنگائی نے پچھلی تمام حدود عبور کرنی ہے۔ پہلی بار پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی تاریخ میں ایک تیسرا فریق جس کا نام ہے IMF، اس نے ایک ایسا خلیج پیدا کر دیا ہے جس کے نتیجے میں تعلقات خاصی سرد مہری کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ پورا گھن چکر، یہ پوری کہانی محض IMF سے ملنے والے $1 ارب کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان $1 ارب کا اصول پاکستان کے لیے سفارتی سطحوں پہ مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ یہاں چند دانشوروں کی اس بات کا ذکر بھی بنتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ IMF ایک ایسی دلدل ہے جس میں آپ ایک دفعہ چلے گئے تو پھر ہی آپ کو ایسا کھینچتی ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں پاتے۔